اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام خوبیوں اور کمالات والی ہے اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، تمام جہان اس کا محتاج ہے، وہ حی قیوم ہے، یعنی اپنے آپ زندہ ہے، سب کو زندگی اسی کے ہاتھ سے ملتی ہے۔ اللہ قدیر ہے، قدرت والا ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کے نام کتنے ہیں؟ بڑی زبردست اس کی روایت ہے حدیث پاک میں کہ ویسے تو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ ہیں، حدیث پاک میں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنتی ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر خوشخبری آئی ہے۔ تو اللہ پاک کے جو 99 نام عام طور پر قرآن پاک کے پیچھے بھی آگے بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو جس نے یاد کیا وہ جنت ہے۔ اچھا، قرآن و حدیث کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام انہی ناموں سے پکارا جائے، اس کے علاوہ ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت سارے لوگ لفظ سخی استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں پر سمجھتے ہیں کہ لفظ سخی یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تو سخاوت فرماتا ہے، بندوں کو دیتا ہے، تو لفظ سخی بولتے ہیں۔ مسئلہ ذہن میں رکھیں، مسئلہ کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے لفظ جواد، کیا ہوتا ہے؟ جواد، کیا ہوتا ہے؟ جواد۔ جواد عربی لفظ ہے، اس کا جو اردو میننگ ہے نا یہ بنتا ہے سخی، مگر اس میں فرق ہے تھوڑا سا۔ فرق کیا ہے؟ جواد کا معنی یہ بنتا ہے کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، اور آپ سب جانتے ہیں اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ نہ کھاتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، تو جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے اس کو جواد کہتے ہیں۔ اور سخی کسے کہتے ہیں؟ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے۔ اس وجہ سے اللہ کے لیے لفظ سخی بولنا ناجائز ہے۔ اللہ کے لیے جب بولیں گے تو آپ کون سا لفظ بولیں گے؟ جواد، یہ بولیں گے۔ ایک لگے ہاتھوں ایک اور مسئلہ بھی سنتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ ہے رحمان، رحیم، رزاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہوتی ہے نا، بعض صفات ایسی ہوتی ہیں جو صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، بہت اہم مسئلہ ہے۔ بعض صفات ہوتی ہیں صفات ذاتیہ، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، بندوں کے ساتھ نہیں بولی جا سکتی۔ اگر بندوں کے ساتھ بولیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ ایڈیٹنگ کرنی پڑے گی، کچھ مکس کرنا پڑے گا۔ وہ کیا؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ لفظ رحمان، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا نام ہوتا ہے عبد الرحمان۔ سنو، عبد الرحمان کا معنی کیا؟ رحمان کا بندہ۔ عبد الرحیم کا معنی کیا؟ عبد کتنے بندے کو، عبد الرحیم کا معنی کیا؟ رحیم کا بندہ۔ عبد الرزاق کا معنی کیا؟ رزاق کا بندہ۔ تو اب یہ جو لفظ رحمان ہے یہ اللہ پاک کی صفات ذاتیہ میں سے آتا ہے، رحیم کی صفات ذاتیہ میں سے آتا ہے، رزاق کی صفات ذاتیہ میں سے آتا ہے۔ اگر کوئی شخص رحمان اگر کسی کو رحمان ڈائریکٹلی بولتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں پر عام طور پر یہی روٹین ہے، نام اس کے ابا نے عبد الرحمان رکھا ہے تو اس کو بولے گا رحمان کیا حال ہے، رحمان رحیم اور رزاق کیا حال ہے۔ آپ نے سنا ہو خالی رحمان بولنا ناجائز ہے، خالی رحیم بولنا ناجائز ہے، خالی رزاق بولنا ناجائز ہے۔ ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ وہ نہیں ٹوکے گا جس کا نام ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہ اللہ پاک کی صفات ذاتیہ۔ جس طرح لفظ اللہ کسی کو، جیسے کہ آپ کو کوئی بولے اللہ، مجھے ضرور کیا بولے، اسی طرح رحمان بھی نہیں بول سکتے، اسی طرح رحیم بھی نہیں بول سکتے، اسی طرح رزاق۔ تو صفات ذاتیہ جو ہے وہ اکیلی نہیں بولی جا سکتی بلکہ کسی کے ساتھ ملا کر، جیسے کہ عبد الرزاق، عبد الرحیم، عبد الرحمان، اور بھی بہت سارے نام۔ بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پاک کے ساتھ ہی خاص نہیں ہوتے، بندوں کے ساتھ بھی بولے جاتے ہیں، ان میں اگر عبد نہیں لگائیں گے تو مسئلہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہادی، عبد الہادی نام ہوتا ہے نا، اب یہ ہادی جو ہدایت دینے والا یہ نبی پاک کی بھی صفت ہے۔ اگر کسی نے کسی کو عبد الہادی کے نام عبد الہادی رکھا ہے، خالی ہادی بول دیا، یہ ناجائز ہے، مگر بہتر کیا ہے کہ عبد لگا دیں۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کو جو ہے وہ عبد الحبیب کی جگہ کیا بول دیا؟ حبیب بول دیا، جب بھی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر عبد نہیں لگایا مگر لگا دینا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ مگر بعض نام کیسے نہیں لگا تو گناہ گار ہوتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو یہ اللہ پاک کے بارے میں کیا عقیدہ، یہ میں نے آپ کو مختصراً عرض کیا، باقی تو باتیں تو بہت ہیں اس کو۔ اللہ کریم ہم سب کو
جو کچھ ہم نے سنا سیکھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو کچھ سنا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، آپس میں تکرار بھی کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے آنے والے اتوار میں پوچھ بھی لوں مجھے، اور ایسا نہیں ہے کہ نہیں آپ نے بتایا تو میں بولوں گا بھائی جاؤ اب سے نہیں آنا، یہ وہ والی کلاس نہیں ہے استاد شاگرد والی، یہ ایک ماحول ہے بیان کی طرح، اس طرح سے ایسے ہی میں پوچھ لوں گا آسان آسان۔ تو سامعین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ نئے آنے والے دوست اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ نئے آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔